بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 115. آج کے سبق کا عنوان ہے کیا ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے؟ حصہ سوم. موضوع سے متعلق مباحث بیان ہو رہے تھے. مصنف نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے 3 مباحث ذکر کیے ہیں جو ان کے تفردات میں سے ہیں اور ان کے ساتھ خاص مباحث ہیں. ان میں جو بیس ہے، ایک بیس یہ ہے کہ کیا ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں. اس میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے. پچھلے 2 سبقوں میں اس سے متعلق صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور ان کی دلیل ذکر کر دی. پھر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے جو اس کی تشریح کی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. ساتھ ساتھ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے جو اس پر رد کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. 3 طریقوں سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ اس پر رد کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں حیثیت کی قید والی جو خرابی ہے جو دوسرے نمبر پر ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعراض ذاتیہ بہت متنوع ہے، بہت زیادہ ہے. اس کو علوم کے امتیاز کے لیے بنیاد نہیں بنانا چاہیے. وہ مجہول بھی ہے، مقرر بھی نہیں ہے. جو چیز مقرر ہے وہ موضوع ہے، اس کو بنانا چاہیے علم کے درمیان فرق کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزید بحث کی وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّهُ مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَيَشْتَمِلُ مَوْضُوعُهُ عَلَى أَعْرَاضٍ ذَاتِيَّةٍ مُتَنَوِّعَةٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَهُ عُلُومًا مُتَعَدِّدَةً بِهَذَا الْاعْتِبَارِ. مثلا يجعل البحث عن فعل المكلف من حيث الوجوب علما ومن حيث الحرمة علما آخر إلى غير ذلك، فيكون الفقه علوم متعددة موضوعها فعل المكلف، فلا ينضبط الاتحاد والاختلاف. وتحقيق هذه المباحث في كتاب البرهان من منطق الشفاء. تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے مگر اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ متنوع اعراض ذاتیہ پر مشتمل ہوتا ہے. پھر تو ہر ایک کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ ایک چیز کو کئی علوم بنا دے اس اعتبار کے ساتھ. مثلا وہ فعل مکلف سے بحث کرے من حیث الوجوب ایک علم کے طور پر اور من حیث الحرمت ایک علم کے طور پر اس کے علاوہ. لہذا فقہ کے اندر کئی علوم ہو جائیں گے جس کا موضوع فعل مکلف ہوگا اور محمولات مختلف ہوں گے. لہذا اتحاد اور اختلاف منضبط نہیں ہوگا. اور ان مباحث کی مزید تحقیق آپ منطق شفا میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کے جو اعراض ذاتیہ ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ متنوع ہوتے ہیں، تو پھر ہر ایک کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایک عرض ذاتی سے بھی اس علم کو علیحدہ کرے، اور تو ایک علم کے اندر پھر کئی علوم بن جائیں گے. مثلا فعل مکلف کو ہم نے موضوع بنا دیا فقہ کا. اب اگر کوئی اس کو فقہ کے اندر کئی علوم بنانا چاہے تو من حیث الوجوب وجوب کو ایک علم بنا دے، حرمت کو دوسرا علم بنا دے. لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے ہم یہ جواب دیں گے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس طرح ایک ہی عرض ذاتی کو بنیاد بنا کر علیحدہ علم بنا دیا جائے، بلکہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایسے اعراض ذاتیہ جو دوسرے سے مختلف ہوں. تو ظاہر ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. جو فعل مکلف کے جو اعراض ذاتیہ ہے اور وہ وجوب، حرمت، اباحت وغیرہ ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے علیحدہ علوم نہیں بنائے جا سکتے. وہ اعراض ذاتیہ مراد ہے جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو اور مختلف ہو سکتے ہیں. ایک ذات ہو اور اس کے اعراض ذاتیہ متنوع ہو اور اس کو کئی علوم کے لیے بنیاد بنایا جا سکتا ہے. آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف نے دلیل ذکر کی تھی ایک ذات ہو اور اس کے اعراض ذاتیہ زیادہ ہو، اس بیس کی تشریح بیان فرماتے ہیں. اس بات میں تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مصنف کے ساتھ متفق ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ذات اور اس کے اعراض ذاتیہ متنوع ہو
اور مصنف نے جو اس کے لیے دلیل ذکر کی تھی اسی کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں قوله وانما قلنا استدل على ثبوت الاراضي الذاتيه المتنوعه لشيء واحد بان الواحد الحقيقي الذي لا كثرة في ذاته بوجه من الوجوه يتصف بصفات كثيرة وان كان بعضها حقيقيا كالقدرة وبعضها اضافيا كالخلق وبعضها سلبيا كالتجرد عن المادة. مصنف نے دلیل ذکر کر دی کہ ایک چیز کے لیے مختلف اراضی ذاتیہ ہو سکتے ہیں. مثلا واحد حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے ذات میں کثرت نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، وہ کئی صفات کے ساتھ متصف ہے، اور ان میں سے بعض حقیقی ہے جیسے قدرت کی صفت اللہ کی، اور بعض اضافی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنا، اور بعض سلبی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مادے سے خالی ہونا. اور جو صفات کثیرہ کے ساتھ متصف ہو وہ اراضی ذاتیہ کے ساتھ بھی متصف ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ بات ضروری ہے کہ کوئی بھی ان صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جز کو لاحق نہیں ہے، لعدم الجز لہ، کیونکہ اللہ پاک کا جز نہیں ہے. ولل مباین، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جو مباین ہے مخالف ہے اس کو بھی لاحق نہیں ہے. لامتناع احتیاج الواحد الحقیقی فی صفاتی الی امر منفصل، کیونکہ واحد حقیقی ذات اپنے صفات میں امر منفصل کے محتاج نہیں ہے. وَكَانَ يَنبَغِي أَن يَتَعَرَّض لِهَذَا أَيْضًا، مصنف کو چاہیے کہ اس کو بھی ذکر کر دیتے. یعنی اوپر مصنف نے تفتازانی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ذکر کر رہے تھے کہ واحد کے لیے متنوع اراض ہے اور بعض حقیقی بعض ولا شیء منها يلحقه لجزئه، یہ تو ذکر کر دیا، لیکن امر مباین کا ذکر یہاں انہوں نے نہیں کیا. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو مباین والی صورت ہے اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں جو خرابی تھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. وحینئذ اما ان یکون الحقوق کل منہما لصفۃ اخری، پھر ان میں سے یعنی جب ہم نے یہ بات تسلیم کر دی تو ان میں سے ہر ایک اور صفت کو لاحق ہوگا. اگر ایک اور صفت کو لاحق ہوگا تو پھر یہ مبادی میں تسلسل لازم آ جائے گا، یعنی وہ صفات جن میں سے ہر ایک مبدا ہے دوسری صفت کے لیے، اور تو اس میں تسلسل لازم آ جائے گا، یہ محال ہے. یعنی جب مثلا ہم نے ایک صفت کو تسلیم کر دیا، متنوع صفت کو تو ہم نے تسلیم کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی متنوع صفات ہے، اور ان میں سے ایک کو ہم نے تسلیم کر دیا کہ وہ اللہ کی ذات کو لاحق ہے. تو اب دوسرے کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ وہ اللہ کی ذات کو لاحق ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ ایک جو پہلی والی صفت جس کو تسلیم کیا ہے اس کو لاحق ہے، تو پھر یہ تسلسل لازم آ جائے گا. یعنی بالآخر وہ صفت بھی تو کئی لاحق ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اور اگر آپ اس صفت کو ایک تیسری صفت کے ساتھ لاحق کریں، اس تیسری صفت کو چوتھی کے ساتھ لاحق کریں، اس کو پانچویں کے ساتھ، تو کہیں نہ کہیں تو آپ رکیں گے. اور اگر آپ اس کو تسلسل کے ساتھ رکھیں گے تو تسلسل تو باطل ہے، اور علم کلام میں یہ مذکور ہے اس کی دلیل. اور اگر وہ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہو تو ایک عرض ذاتی ثابت ہو گئی. اب دوسرے عرض ذاتی کے بارے میں بحث کریں گے. وہی نہیں فالبعض الآخر لا يجوز ان يكون لجزئه، دوسرے بعض کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جز کو لاحق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جز کو لاحق نہیں ہو سکتے. لما مرہ، جو پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز نہیں ہے. پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہوگا تو ایک اور عرض ذاتی ثابت ہو جائے گی، اور یہی ہمارا مطلوب ہے. اور یا آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ پاک غیر کو لاحق ہے، اور پھر ہم سوال کریں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مباین ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے گزر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر کو محتاج ہونا لازم آ جائے گا. بلکہ وہ غیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت ہوگی، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی منتہی ہوگی. اور اگر آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منتہی نہیں ہے تو پھر یہ مبادی میں تسلسل لازم آ جائے گا. یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو عرض ذاتی ہے یہ پہلے عرض ذاتی کو تک پہنچ جائے، اور جب پہلے عرض ذاتی کو پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو صرف ایک عرض ذاتی لاحق ہوگی، تو تنوع تو ثابت نہیں ہوا، لہذا تعدد اعراض ذاتیہ لازم نہیں آئے گا. اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو یہاں جو لازم آئے گا وہ تعدد لازم آئے گا. یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو اس کا متنوع ہونے کو ثابت کرنا ہے، اور وہ لازم نہیں ہے. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ
جو عرض ذاتی کے واسطے سے لاحق ہو پہلے عرض ذاتی کے ساتھ وہ بھی عرض ذاتی ہوتا ہے، لہذا تعدد بھی لازم آ جائے گا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ محل جب ایک ہو اور صفات متعدد ہو وہ متنوع ہوتے ہیں لا محالہ، اس لیے کہ ضرورت ان اختلاف اشخاص نوع واحد من الصفات انما ہوا باختلاف المحل، ایک نوع کے صفات کے اشخاص کا مختلف ہونا یہ محل کے مختلف ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور عبارت کی تشریح کر رہے ہیں۔ اوپر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِكْمَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ہونا لازم آ جائے گا۔ تو اس کے بارے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے عطف علی مضمون الکلام السابق ای وإن كان لغيره فهو باطل لأنه يلزم استكمال الواحد الحقيقي في صفاته بالغير وهو محال لأنه يوجب النقصان في ذاته والاحتياج في كمالاته وفيه نظر لأنه إن أريد الاستكمال بالأمر المنفصل فظاهر أنه غير لازم لجواز أن يكون لحق البعض الآخر لصفة وإن أريد أعمل المنفصل والصفة فلا نسلم أن احتياج بعض الصفات إلى البعض يوجب النقصان في الذات كيف والخلق يتوقف على العلم والقدرة والإرادة ويمكن أن يجعل هذا مختصا بما يكون الغير منفصلا وما سبق مختصا بما يكون غير منفصل فيتم بمجموعهما المطلوب عن إثبات عرض ذاتي آخر۔ اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مصنف نے یہ جو کہا ہے کہ اگر جو دوسری صفت ہے یہ غیر کو لازم ہے تو اس میں استکمال من الغیر لازم آ جائے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ استکمال بالامر المنفصل لازم آئے گا، تو اگر آپ یہ ضروری نہیں کہ یہ لازم آ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسری بعض عرض ذاتی ہے وہ ایک اور صفت کو لازم ہو، غیر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت ہو، تو یہ تو پھر استکمال من الغیر لازم نہیں آتا۔ تو آپ نے یہ کیسے کہا کہ اس میں استکمال من الغیر لازم آئے گا؟ اور اگر آپ اس سے عام مراد لے لیں کہ نہیں اس میں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہو یا منفصل ہو، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ بعض صفات کا بعض کی طرف محتاج ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نقصان کو واجب کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف محتاج ہے۔ جیسے خلق کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے پر موقوف ہے، اللہ کی قدرت پر موقوف ہے، اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احتیاج الی الغیر لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ جو صفات ہے یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ اس کو مختص بنا دیا جائے کہ جو غیر منفصل ہو۔ یہ جواب دیتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ یہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مصنف کی جو عبارت ہے مجمل ہے، تو لہٰذا ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں غیر سے مراد وہ غیر مراد لے جو غیر منفصل ہو، اور غیر منفصل میں پھر یہ بات درست ہے، یہ علت کے استکمال من الغیر لازم آتا ہے، اور جب ما سبق میں غیر ہے اس کو اس سے مراد لے لیں گے جو غیر منفصل ہے، تو اس کے مجموعے کے ساتھ مطلوب حاصل ہو جائے گا، یعنی ایک اور عرض ذاتی کا ثبوت۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کئی عرض ذاتی ہو، اور ایک علم میں چند عرض ذاتی کے بارے میں بحث ہو اور دوسرے علوم میں دیگر عرض ذاتی کے بارے میں بحث ہو۔ اور پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا تھا کہ یہ ایک چیز کے لیے کئی اراضی ذاتیہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طے شدہ بات ہے کہ ایک چیز کے کئی اراضی ذاتیہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال مصنف نے اس کو علمی طریقے کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ مثلا ہم دیکھ لیں مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی متنوع صفات ہیں،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بعض اعراض ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق نہیں ہے تو ہم غیر کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ غیر کون سا ہے. تو اگر غیر وہ ایک اور صفت ہے تو وہ بھی پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہوگا. اور اگر وہ غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر ہے تو پھر تو احتیاجی الغیر لازم آ جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جز کو لازم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز نہیں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک کی ذات کو لاحق ہے. جب ایک عرض ذاتی کو آپ نے تسلیم کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے، تو اب ایک اور عرض ذاتی کو لے لیں گے، اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے کہ نہیں. اگر سامنے والا مان لے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے تو جو ہمارا مطلوب ہے دعویٰ ہے وہ ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر سامنے والا کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق نہیں ہے تو ہم پوچھیں گے کہ کس کو لاحق ہے. تو وہ یا تو کہے گا کہ وہ پہلی والی صفت کو لاحق ہے. اگر پہلی والی صفت کو لاحق ہے تو پھر بھی وہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لاحق ہے. اس میں البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ ایک صفت اللہ کی ذات کو لاحق ہوا اور یہ دوسری صفت تو پہلی صفت کو لاحق ہوئی. لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب محل ایک ہو تو اس کے ساتھ یہ اعراض ذاتیہ میں تنوع آئے گا. اور اگر آپ کہیں گے کہ غیر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر ہے تو پھر تو استقمال من الغیر لازم آئے گا، اس میں بھی خرابی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ ایک چیز کے کئی اعراض ذاتیہ ہو سکتے ہیں اور ان میں سے بعض اعراض ذاتیہ سے ایک علم میں اور بعض اعراض ذاتیہ سے دوسرے علم میں بحث ہو سکتی ہے. یہاں تک جو علم اصول فقہ ہے اس کے موضوع سے متعلق بھی بحث مکمل ہو گئی اور توضیح تلویح کے جو مقدمہ ہے اس سے متعلق بھی بحث مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہم اصول فقہ شروع کریں گے اور اصول فقہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ کی بحث شروع کریں گے.